खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आज के, सो आई विल गेट राइट टू इट। अभी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट जो शी हैं उनकी मुलाकात हुई है चाइना में। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पूरी कैबिनेट के साथ चाइना का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने अपने मुल्क के टॉप जो बिजनेसमैन हैं उनको भी साथ रखा हुआ है। अब अमेरिकन ने अपना एलामिया जारी किया है और जो उनकी मुलाकात हुई है उसके बाद, और चाइनीज़ ने अपना किया। अमेरिकन का बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उस पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हैड अ गुड मीटिंग विद प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना, द टू साइड्स डिस्कस वेज टू एनहांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये वो वाला मामला है जो वो सारा है, वो परचेज करेंगे एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह वगैरह। The two sides agreed that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy. President Xi also made clear China's opposition to the militarization of the strait and any effort to charge a toll for its use. And he expressed interest in purchasing more American oil to reduce Chinese dependence on the strait in the future. Both countries agreed that Iran can never have a nuclear weapon. اب ناظرین یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، یہ امیریکنز کی طرف سے رہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ڈسکس ہوئی ہوگی، اور اس بارے میں ایکچولی پہلے بات کر چکا ہوں۔ اب میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ چائنیز نہیں چاہتے کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں کوئی ٹول لگے یا وہاں پر کوئی ٹیکس لگے یا ادھر کوئی جو موومنٹ ہے اس کو روکا جائے یا کسی بھی طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ آپ سن لیں میں نے کیا کہا تھا، پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اب وہ جو 4 پوائنٹس ہیں وہ ایک براڈر اگریمنٹ اور ایک براڈر بات کرتے ہیں، وہ ایک فریم ورک ہے جس فریم ورک میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ اب وہ جو چائنیز فریم ورک ہے اس میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ایران کو اسٹریٹ آف ہارموز میں ٹول لگانے کا اختیار دے دیا جائے، کیونکہ چائنیز اور جو ان کا ویژن ہے وہ ٹریڈ کا ہے، تو وہ ٹریڈ پر وہ کہیں پر بھی اگر ٹول لگے گا، کہیں پر بھی ٹیکس لگے گا، تو دے ڈونٹ ریلی وانٹ ٹو ڈو دیٹ۔ تو ناظرین، یہ دراصل چائنیز جو ہیں وہ ٹریڈ پہ یقین رکھتے ہیں، امن پہ یقین رکھتے ہیں، بزنس پہ یقین رکھتے ہیں۔ سو وہ نہیں چاہتے کہ یہ کوئی اس طرح کا معاملہ ڈیولپ ہو اسٹریٹ آف ہارموز میں جہاں پر کہ ایرانینز ادھر ٹول لینا شروع کر دیں یا ٹیکس لینا شروع کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایونچولی پھر ایرانینز کہیں گے اچھا جی اسرائیلی نہیں یہاں سے گزر سکتا، یہاں سے یو اے ای نہیں گزر سکتا، یہاں سے امریکن نہیں گزر سکتا، یہاں سے کچھ اور اس طرح کے۔ تو وہ چائنیز اس طرح کے پنگے نہیں لیتے، ان کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، ان کو امن پسند ہے۔ سو یہ بیسس تھا میرے تجزیے کا، میری انفارمیشن کا، جو میں نے اس پر شیئر کیا۔ اب وہ چیز امریکنز بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنیز نے کہا ہے کہ ہم اس پہ فری موومنٹ چاہتے ہیں، اور پھر وہ تو آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بوتھ کنٹریز اگریڈ دیٹ ایران کین نیور ہیو اے نیوکلیئر ویپن۔ سو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے چائنا سے اور ایران کے لیے کوئی نیوکلیئر ویپن کی اجازت نہیں ہوگی، تو آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو یہی رو رہا ہے، وہ یہی کہی جا رہا ہے ایران کین نیور ہیو اے نیوکلیئر ویپن، ایران کین نیور ہیو اے نیوکلیئر ویپن، اور تو وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا نا فی الحال۔ سو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چائنیز جو ہیں وہ اس معاملے میں اگر ٹرمپ کی مدد کریں تو یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اور یہ جو ایشو ہے یہ بڑی جلدی ریزالو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ چائنیز نے آلریڈی اپنا 4 پوائنٹ ایجنڈا دے دیا تھا جب اسحاق ڈار صاحب چائنا گئے تھے اور وہاں پر ان کی فورن منسٹر سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ 4 پوائنٹ ایجنڈا آ گیا تھا۔ وہ بڑا کلیئر ہے 4 پوائنٹ ایجنڈا، اگر کسی کو سمجھ آتی ہے ڈپلومیٹک لینگویج تو اس میں وہ چیز انہوں نے کلیئر کر دی ہوئی تھی وہ کیا چاہتے ہیں۔ سو اب ان کی جو نیگوسیشنز ہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکنز کی اور ایرانینز کی، یہ آپ دیکھیں گے کہ شاید اس میں تیزی آئے گی اور اس میں کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور بہت جلدی جائیں گی اور بہت تیزی سے جائیں گی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگلے 1-2 ہفتے میں اس میں کافی زیادہ معاملات بہتر ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ایک بہت بڑا راز افشاں ہوا ہے، وہ ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کی طرف سے۔ ان کے آفس نے ایک ٹویٹ کیا، پرائم منسٹر آف اسرائیل کا جو اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پر، ایکس پر، اس پہ وہ ٹویٹ کر کے یہ کہا گیا، پرائم منسٹر آفس اسٹیٹمنٹ: In the midst of Operation Roaring Lion, Prime Minister Benjamin Netanyahu secretly visited the United Arab Emirates, where he met with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. اور اس کو
جو UAE ہے انہوں نے بالکل ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کوئی ملاقات نہیں ہوئی, کوئی وزٹ نہیں ہوا, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں جانتے, ہم نہیں کھیلتے. سو اٹس اے ویری کنفیوزنگ سچویشن جہاں پر کہ UAE والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نیتن نہیں آیا, نیتن کہہ رہا ہے کہ میں تو گیا ہوں, میں تو ملا ہوں محمد بن زائد سے, میری تو ملاقات ہوئی ہے. انفیکٹ کچھ لوگ تو یہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ جو ایئرپورٹ سے گاڑی ڈرائیو کیا ہے وہ محمد بن زائد نے ڈرائیو کی ہے نیتن کی اپنے پیلس تک, تو وہ یہاں تک معاملات پہنچے ہوئے ہیں. اب میں تو اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں, دیکھیں یہ ایک الائنس بن رہا ہے اسرائیل UAE انڈیا, ٹھیک ہے, اور اس میں اب ایجپٹ بھی پروبیبلی شامل ہو گیا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان, سعودی عربیہ, ترکیہ اور قطر, یہ ایک الائنس ہے جو کہ شیپ اپ ہو رہا ہے, اور پروبیبلی ایران بھی اس میں شاید اس کا حصہ بن جائے, آئی ڈونٹ نو, فی الحال تو نہیں ہے, بٹ پاکستان کے چونکہ ایران کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں, تو وہ جو دوسرا گروپ ہے UAE والا اور اسرائیل والا, وہ تو اینٹی ایران ہے نا, تو وہ پھر پاکستان کے ساتھ ہی ہوں گے ایرانینز بھی. سو یہ ایک شیپ اپ ہو رہی ہے, یہ ایک پوری کہانی بن رہی ہے. اس میں ناظرین میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے سعودی عربیہ, تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آج کے حالات کے لیے ملاقات نہیں ہے, یہ مستقبل کے جو فارمیشن ہے الائنسز ہیں اس کے لیے یہ ملاقات ہے. سو وہ تبھی یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا, سعودی عربیہ نے انیشیٹوز لے لیے تھے, اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ترکیہ اور جو باقی ممالک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے گئے, ان کی بھی فورن منسٹرز کی بھی میٹنگ ہوتی رہی. سو یہ ایک سچویشن ہے. یہ انہوں نے لکھا دس وزٹ ہیز لیڈ ٹو اے ہسٹورک بریک تھرو ان ریلیشنز بٹوین اسرائیل اینڈ UAE. سو اب UAE والے اس کو وہ کر رہے ہیں ڈینائی. بہرحال اب میرا نہیں خیال کہ ان کو بھی ڈینائی کرنا چاہیے, کھل کے آنا چاہیے ان کو بھی کہ ہاں وہی ہمارے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات. اور یہ سیکرٹ میں تو اب دیکھیں نا, کھل کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک صاحب ہیں AVI شرف کے نام سے, آوی شرف پرابلی ان کا نام ہے, انہوں نے یہ 27 مارچ کو یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جہاز جو ہے وہ اسرائیل سے گیا ہے UAE. اسرائیل کے جو بز جیٹس ہیں, 2 اسرائیلی بز جیٹس وہ اڑے ہیں, یہ اسپیشل VVIP فلائٹس ہوتی ہیں, اور العین UAE میں یہ لوگ گئے تھے. یہ مارچ 27 کے ہیں, اور یہ پرابلی ان کی سیکرٹ میٹنگ تھی. سو اب اس میں کچھ رہا تو گیا نہیں چھپانے والا. اور ناظرین لوکل فرنٹ پہ شہباز رانا صاحب ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے, انہوں نے ایک خبر دی کہ پرائم منسٹر نے بجٹ کی ذمہ داری جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب ان کو سونپ دی ہے. اب یہ تقریباً ان کی ٹائٹل تھا ان کی خبر کا, اور وہ خبر آنے کے بعد پھر ظاہر بات ہے ہلچل مچ گئی کہ یار یہ فائنانس منسٹر کا پھر کیا کام ہے اگر اس نے بجٹ نہیں بنانا اور اسحاق ڈار صاحب نے بنانا ہے. تو جو فائنانس منسٹری ہے اس کی طرف سے ایک بڑا لمبا چوڑا ڈینائل آیا ہے, رادر کلیریفیکیشن, انہوں نے کلیریفیکیشن اس کو کہا ہے, کلیریفیکیشن ریگارڈنگ مسلیڈنگ میڈیا رپورٹس آن بجٹ پروسیس. The Ministry of Finance strongly rejects the misleading and speculative impression created by the Express Tribune story titled PM hands budget making to Dar. تو باقی پھر انہوں نے ایک لمبا چوڑا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہوتا رہتا ہے, وہ کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں اور اوور ویو ہوتا رہتا ہے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ آل پاورفل ہیں, وہ اگر کوئی ریویو کے لیے کوئی کمیٹی بناتے ہیں کہ کیا ٹیکسز لگا رہے ہو بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو بجٹ میکنگ ہے وہ فائنانس منسٹر کا ہی کام ہے, فائنانس منسٹری ہی وہ کام کر رہی ہے. یہ کمیٹی کا ایک ریویو کا مینڈیٹ ہے, اور وہ ٹیکسز کو ریویو کر رہے ہیں, اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں, تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے یہ سارا پرائم منسٹر نے کیا. تو یہ انہوں نے ایک لمبی چوڑی وہ اپنی وہ کر دی کلیریفیکیشن. اور پھر اسحاق ڈار صاحب کا ایک اکاؤنٹ ہے آفس آف دا ڈپٹی پرائم منسٹر, انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا. اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر سینیٹر محمد اسحاق ڈار چیئرڈ اے فالو اپ میٹنگ آف دا کمیٹی constituted by the Prime Minister to continue deliberations on tax policy proposals for the forthcoming budget. The committee reviewed progress. وہ باقی وہ چیزیں ہیں, پر اس میں انہوں نے بتایا کہ جی یہ اٹینڈ کی گئی تھی جو منسٹر ہیں EAD SAPM طارق باجوہ, منسٹر آف اسٹیٹ آن فائنانس اینڈ ریلویز, سیکرٹری فائنانس, چیئرمین FBR اینڈ سینئر آفیشلز فرام ریلیونٹ منسٹریز. تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ پھر وہ ٹویٹ کر دیا.
اب اس میں وہ کنفرمیشن ہے اس کی. بہرحال یہ اب رولا پڑا ہوا ہے ایک آپس کا کہ بجٹ کس نے بنانا ہے, فائنانس منسٹری نے بنانا ہے یا اسحاق ڈار نے بنانا ہے, یا فائنانس منسٹری جو بنائے گی اس کو اوور رول اسحاق ڈار صاحب کر دیں گے, اور جو ٹیکسز یہ لوگ لگائیں گے فائنانس منسٹری والے وہ اسحاق ڈار صاحب اڑا دیں گے, اور پھر ایک نیا بجٹ بن جائے گا. تو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کاروائی ڈالی جائے گی. اٹس انٹرسٹنگ واٹس ہیپننگ. آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ. دیکھیں اگر یہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے. اسحاق ڈار یا پرائم منسٹر کو اگر احساس ہے کہ یار یہ بندہ جو اورنگزیب ہے اس نے وہ الیکشن لڑنا ہے, یہ ہمیں ڈبوئے گا, اور یہ اس نے کوئی بجٹ بنا دیا, ٹیکسز اور لگا دیے, آلریڈی اتنے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں, تو ہمارا تو جنازہ نکل جائے گا, جو کہ آلریڈی تقریباً نکلا ہوا ہے. تو وہ آئی تھنک ہی از رائٹ, ان کا حق بنتا ہے یہ چیز کرنے میں. اور ناظرین یہ بلاول بھٹو زرداری کی ایک میٹنگ چل رہی تھی, یہ ذرا آپ پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. واپس جائے گا, اور کے پی کے کا بھی یہی مطالبہ رہا ہے ماضی میں کہ بی آئی ایس پی صوبوں کو دیا جائے, تو اس پہ آپ کا کیا رد ہوگا سر؟ ایک تو آئی ڈونٹ نو کون سا وہ پارٹی وزیر کا آپ ذکر کر رہے ہو. اسٹیٹ منسٹر تھینک یو. آئی ڈونٹ نو کہ کون سا وفاقی وزیر کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جہاں تک بسپ کا ہے یا کسی بھی چیز کا, ہر کسی کا. تو یہ آپ نے دیکھا شازیہ مری بیچاری رگڑی گئی. انہوں نے ایک بتانے کی کوشش کی کہ جی یہ اسٹیٹ منسٹر ہیں, انہوں نے یہ بات کی تو بلاول غصہ کر گیا. بلاول کا غصہ بنتا نہیں تھا, مطلب پتہ ہی نہیں کیوں اتنا غصہ کر گئے وہ. کوئی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا میرے خیال سے, کچھ شازیہ مری کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے, یا ان کو غصہ تھا شازیہ مری پہ, تو انہوں نے کہا تم نے کیوں بیچ میں بولا, آئی ڈونٹ آسک یو. تو وہ بیچاری شازیہ مری کی موئے موئے ہو گئی, کافی بےزتی سی فیل ہو گئی. بہرحال آئی گیس کہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو مور ڈیٹیلز کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں بلاول بھٹو نے وائی ڈیڈ ہی اسنیپ ایٹ شازیہ مری, کیا ان کی کانٹیکس کیا ہے, ان کی ہسٹری کیا ہے, غصہ کس بات کا تھا. سو بہرحال یہ والا واقعہ بھی پیش آیا ہے, تو بلاول بھٹو غصے والے بھی ہوں, دکھا رہے ہیں میں غصے والا بھی ہوں. بہرحال ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.